سورۃ المزمل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ جوڑا ہے سورہ مدثر اور مزمل، اور یہاں سے آگے تمام صورتیں اب جوڑوں کی شکل میں آئیں۔ یہ ہے 73ویں صورت، تو 28 صورتیں ابھی جو ہے وہ موجود ہیں اور اس کی، اور پھر 14 اور، تو گویا کہ 35 صورتیں جو ہیں، کیونکہ 114 ہے کل صورت، یہ جتنی بھی آئیں گی اب 36 صورتیں، یہ سب کی سب جو ہیں یہ جوڑوں کی شکل۔ یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، بالکل ایک طرح سے انداز۔ یا ایھا المزمل، اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے، صلی اللہ علیہ وسلم، فداہ آباؤنا و امہاتنا، قم اللیل الا قلیلا، کھڑے رہا کرو رات کو سوائے اس کے تھوڑے سے۔ قیام اللیل کی حقیقت یہاں سمجھ لیجیے، حدیثیں سنتے ہیں آپ جمعوں کے اندر، سب نے سنی ہوگی، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، اور وہ قیام کیا ہوتا ہے؟ 1 گھنٹہ۔ تراویح 20 پڑھی گئی، بلکہ عشاء وشاء سب ملا کے 1.5 گھنٹے میں فارغ ہو۔ قیام اللیل کا نصاب یہ ہے، من قام رمضان ایمان۔ وہ تو حضرت عمر نے بہت بڑا صحیح فیصلہ کیا کہ عوام کے لیے جنہیں اینٹیں ڈھونی ہے، کسی چلانے کے لیے ممکن، لیکن خاص طور پر جنہیں اللہ نے سہولت دے دی، جو ہر سال 1 مہینے کی چھٹی لے سکتے ہیں، بجائے وہ سیر کرنے کے لیے چھٹیاں لیں، وہ 1 مہینے کی چھٹی لیا کرے نا رمضان۔ قیام اللیل صحیح طور سے اس کی برکات سے راتوں کو جاگے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کھڑے رہا کرو رات کو سوائے اس کے تھوڑے سے، آدھا اس کا، اب انقص منہ قلیلا، یا اس میں سے کچھ کم کر یعنی تہائی، او زد علیہ، یا اس میں بڑھائیے یعنی 2/3۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور ٹھہر ٹھہر رک رک کر قرآن پڑھ۔ قیام اللیل کے ساتھ اصل ہے قرآن، چنانچہ اس کے بعد جب اس کا خلاصہ نکال دیا گیا اس قیام اللیل کا، تہجد کی نماز وہ اب مختصر کر دی گئی۔ جب فرض نمازیں آ گئی تو قیام اللیل اب ختم ہوا، اب وہ تہجد کی نماز ہے۔ ومن اللیل فتہجد بہ، اس قرآن کے ساتھ تہجد، یہ نہیں کہ وہ تو یاد ہی نہیں قرآن، تو چند صورتیں ہیں وہ 8 رکعتیں پڑھی اور پھر بیٹھ گئے کسی اور طرح کے ذکر میں، وہ تہجد قرآن کے ساتھ، اس کے لیے قرآن یاد کرو۔ رتل القرآن ترتیلا، ترتیل کہتے ہیں ٹھہر ٹھہر کر ایک لفظ پر غور کرتے ہوئے قرآن کو۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم عنقریب آپ پر ایک بہت بھاری بوجھ ڈال۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات جو ہیں غالباً 9، یہ تیسری وحی ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو چوتھی وحی آئے گی وہ سورہ مدثر میں ہے، جس میں حکم ہے تبلیغ کا۔ وہ بھاری وزن آنے والا ہے آپ کے کاندھے پر، اب آپ کو تیاری کر۔ تیاری کیا ہے؟ اگرچہ آپ پہلے سے معراج انسانیت پر فائز ہیں، تاہم اس بار نبوت اور کار رسالت کی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے ابھی آپ کو کچھ اور ریاضت کرنی پڑے گی۔ راتوں کو کھڑے رہے، قرآن کو اپنے اندر جذب کریں۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یقیناً رات کا یہ جاگنا یہی تو ہے کہ جو خوب مضبوط ہے، مؤثر ہے نفس کو کچلنے میں، واقوم قیلا، اور جو قول ہوتا ہے وہ بھی سیدھا ہوتا ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، اس وقت آپ کے اور رب کے درمیان کوئی حجاب۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن کے اوقات میں تو آپ کے لیے بڑی مشقت ہے، مصروفیت۔ کبھی کوئی آیا کہہ گیا یہ تو مجنون ہے، اب آپ کے دل میں کدورت ہو گئی پیدا، کچھ نہ کچھ تکدر پیدا ہو۔ رات کو کچھ آپ ہے اور آپ کا رب۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کا نام جپا کرو اور بالکل ہر طرف سے کٹ کر اسی کے ہو جائے۔ تبتل اس کو کہتے، لیکن یہ کہ بے ہما اور باہما سب کے ساتھ رہو، سمجھیے اپنے آپ کو جیسے قیامت کے دن کھڑے ہونا ہے اکیلے، کوئی ساتھ نہیں آئے گا، نہ بیٹا نہ بیٹی، نہ بیوی نہ شوہر، نہ باپ نہ ماں، کچھ۔ یہ ہر شخص کی ایک انڈیویجویلٹی ہے، کہ اپنی ایک، لیکن دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے آپ کو لوگوں کے ساتھ ہے نا، لیکن آپ کے ذہنی رشتے، توقعات، امیدیں، دوستیاں، قلبی رشتے کٹ جانے چاہیے، سب سے کٹ کر صرف اللہ کے ساتھ۔ رب المشرق والمغرب، وہ تو رب ہے مشرق کا بھی مغرب کا بھی، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود، فاتخذہ وکیلا، بس اسی کو پکڑ لیجئے اپنا جو ہے کارساز۔ واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا، اور جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پر صبر، یہ مجنون کہہ رہے ہیں، شاعر کہہ رہے ہیں، صاحب، واہجرہم ہجرا جمیلا، ان سے تعلق منقطع کیجئے لیکن خوبصورتی کے ساتھ، لٹ مار کے علیحدہ نہیں ہونا ہے، قالوا سلاما، علیحدہ بھی ہونا ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، خوبصورت، تاکہ آج یہ بات نہیں سن رہے تو کل دوبارہ ان سے ملنے کا موقع ہو، تاکہ بات یاد۔ یہ بالکل ابتدائی دور کی بات۔ پھر وہی بات آگے، ذرنی، مجھے چھوڑیے، ذرنی والمکذبین اولی النعمہ، چھوڑیے مجھے اور یہ جو جھٹلانے والے ہیں، جو بڑی نعمتوں کے اندر ہم نے ان کو رکھا ہے، اولی النعمہ، ہم نے ان کو کھانے پینے کو دیا، اولاد دی، بڑی سی جائیداد دے دی، وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور اے نبی ذرا انہیں کچھ دیر مہلت، جلدی نہ، وَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ، یہ بھی ہم پڑھتے ہیں، ان پر جلدی نہ، مَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، آخری پارے میں بھی آ جائے گا سورۃ مَهِّلْهُمْ أَمْهِلْهُمْ رُوَیدًا، تو ان کو ذرا مہلت دیجیے تھوڑی۔ اِنَّا لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِیمًا، ہمارے پاس ان کے لیے بیڑیاں ہیں، آگ ہے،
وطعاما ذا غصۃ، کھانا وہ ہے کہ جو حلق میں اٹک جائے گا، زقوم میں منہ ماریں گے، وعذابا علیما، اور دردناک صاحب. یہ جا رہے ہیں کشا کشا ادھر، لیکن یہ کہ ابھی ہمیں وہ اجل مسمى جب آئے گی اس وقت تک کے لیے ہم انہیں مہلت دیں گے، ان کی رسی دراز کریں. یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، جس دن کے کانپے گی زمین بھی اور پہاڑ بھی لرزیں گے اور ہو جائیں گے پہاڑ جیسے ریت کے پھسلتے ہوئے تودے ہوں. جیسے آپ نے سینڈ ڈیوز دیکھے ہوں گے وہ پھسل رہی ہے ریت ادھر سے ادھر، یہ پہاڑ کوہ ہمالیہ یہ بھی اس طرح کا تودا بن کے اور پھسل کر اور سب برابر ہو جائے گا. لا عوج فیہ ولا امتا، نہ کوئی ٹیڑھ رہے گا، نہ کوئی موڑ ہوگا، نہ کوئی اور، سیدھی چٹیل در. انا ارسلنا الیکم رسولا، دیکھو لوگو اے قریش، ہم نے تمہاری طرف اپنا رسول بھیج دیا ہے. شاہدن علیکم، شاہدن علیکم، جو تم پر گواہ بنے گا. یہاں تمہیں گواہی دے گا اپنے قول اور اپنے عمل سے حق کی، اور وہاں تمہارے خلاف کھڑا ہوگا، اے اللہ میں نے ان کو پہنچا دیا تھا. کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے کہ ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف بھی اپنا رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام. فعصا فرعون الرسول، تو فرعون نے بھی رسول کی یعنی حضرت موسیٰ کی معصیت کی، ان کا نافرمانی کی. فاخذناہ اخذا وبیلا، تو ہم نے پکڑ لیا اس کو بڑا وبال والی پکڑ. فکیف تتقون ان کفرتم، اب اگر تم کفر کرو گے تو تم کیسے بچ جاؤ. فرعون نہیں بچا، قوم نوح نہیں بچی، قوم عاد نہیں بچی، قوم سمود نہیں بچی، قوم شعیب نہیں بچی، عمورہ صدوم کی بستیاں نہیں بسی، تم کیسے بچ جاؤ. فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا، اس دن جس دن کا کہ جو دن کے بوڑھوں بچوں کو بوڑھا کر، قیامت کا دن، اس کے شدائد کی سختی ہے. السماء منفطر بہ، آسمان اس کے ساتھ پھٹ پڑنے، یعنی وہ ثقلت فی السماوات والارض، وہ کہیں باہر سے تو نہیں آئے گی، وہ قیامت کوئی نہیں، آسمانوں اور زمین کے اندر جو ہے وہ اسی میں انہیرنٹ ہے. السماء منفطر بہ، آسمان پھٹ جائے. کان وعدہ مفعولا، اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا. ان ھذہ تذکرہ، یقیناً یہ یاد دہانی ہے، تذکرہ ہے، نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جو کوئی بھی چاہے وہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے، سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے. آج ہی بسم اللہ کرو، آج ہی توبۃ النصوح کر کے گھروں میں داخل ہو. اب یہ ہے 19 آیات، لیکن اس کے بعد جو ایک آیت پر پورا رکوع مشتمل ہے، اس کے بارے میں بہت عرصے تک میں بہت پریشان رہا اس کو سمجھنے میں، اور میں حیران ہوں کہ تفاسیر میں کہیں مجھے کوئی اس کے لیے بات نہیں ملی. اتفاقاً ہے کہ میں الاتقان فی علوم القرآن اس کا مطالعہ کرتے ہوئے مجھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک قول مل گیا کہ یہ ایک آیت نہیں، 2 آیت. یہ روایات ختم ہو گیا. کوئی کہتا ہے کہ یہ 1 سال کے بعد آئی، کوئی کہتا 16 ماہ بعد آئی، کوئی کہتا یہ آیت جو ہے یہ مدنی ہے، کوئی کہتا 11 سال کے بعد، وغیرہ وغیرہ. تو اس حوالے سے یہ کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا مسئلہ کیا ہے، اس قدر مختلف آراء کیوں ہیں. سمجھ میں آیا کہ یہ 2 حصوں میں آیت نازل ہے، لیکن اب اس کو ایک آیت شمار کریں گے جو حضور نے بتایا. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. اے نبی، آپ کا رب جو ہے جانتا ہے کہ آپ بھی کھڑے رہتے ہیں تقریباً 2/3 رات اور نصف رات اور رات کا تہائی حصہ، وطائفۃ من الذین معک، اور یہ کہ آپ کے ساتھ بھی جو جماعت ہے ان میں سے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے. واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ نے ہی رات اور دن کا ایک اندازہ مقرر کیا ہے، یہ مشقت زیادہ دیر نہیں. لہذا علم ان لن تحصوہ، اللہ جانتا ہے، اس کے علم میں ہے کہ تم اس کی پابندی نہیں کر سکتے. فتاب علیکم، تو اللہ نے تم پر نرمی فرمائی، شفقت کی، رحمت کی نظر. فقرؤوا ما تیسر من القرآن، تو جتنا آسان ہوا کرے تمہارے لیے، میسر ہوا، یسر آسان، اتنا رات کو پڑھ لیا. علم ان سے، اب یہاں یہ آیت کا پہلا حصہ ہے کہ جو میرے خیال میں 1 سال بعد یا 11 ماہ بعد بنے، یعنی یہ کہ اب یہ پابندی کہ کم سے کم 1/3، اور یہ کہ کوشش کرو کہ آدھی یا 2/3 پابندی جتنا کھڑا ہو آسان. فقرؤوا ما تیسر من القرآن. بقیہ حصہ جو ہے یہ میرے نزدیک بالکل ہجرت سے متصل قبل نازل، وہ 11 سال والی روایت اس حصہ. علم ان سیکون منکم مرضی، اللہ کے علم میں ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے تم میں سے جو مریض ہو جائیں، ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا قیام اللیل. وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اور لوگ ہوں گے زمین میں سفر کرنے پر مجبور ہوں گے اللہ کے فضل کی تلاش. وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ. اب یا تو یہ حصہ مدنی ہو سکتا ہے جس میں لفظ قتال کا ذکر آ رہا ہے، یا یہ کہ بالکل ہجرت سے متصل قبل، اور لوگ ہوں گے جو اللہ کی راہ میں قتال کریں گے. جب قتال کریں گے دن بھر کی مشقتیں ہوں گی، تو اب رات بھر کھڑے رہنا، 2/3 رات کھڑے رہنا تم کے لیے ممکن نہیں ہوگا. فقرؤوا ما تیسر من، ایک تو اسی جو بھی تم کر سکو جتنا آسان ہو اتنا پڑھ لیا کرو. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ،
اب نماز پنجگانہ کا حکم آ گیا ہے سن 11 میں، جبکہ معراج واقع ہوئی، قیام 5 نمازوں کا، اس کو خالی یہ گویا کہ اب بدل ہے قیام اللیل۔ رمضان کا معاملہ مستثنی رکھ دیا، 11 مہینے وہ ہے، رمضان اس کام کے لیے ہے کہ یہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کی تجدید کا مہینہ ہے۔ یہاں قیام اللیل جیسا کہ آیا اس خطبے میں بھی جو حضور کا خطبہ نقل کیا ہے حضرت سلمان فارسی نے، جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ نے اس کا روزہ رکھنا تو فرض کر دیا، وہ تو سب رکھیں گے، مزدور ہے، اینٹ ڈوتا رکھنا ہوگا، اس لیے کہ یہی لوگ ہوں گے جنہیں جنگ میں بھی جانا پڑے گا کہ نہیں، یہ سختیاں نہیں جھیلیں گے، تیار نہیں ہوں گے، سرد و گرم چشیدہ نہیں ہوں گے تو کیسے جائیں گے؟ لیکن یہ ہے کہ عام لوگ رمضان کے اندر آ کر اس کو یہ کہ رات کے وقت جو ہے اس کو رکھ دیا، وجعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، یہ آپ کی مرضی پر چھوڑ دیا، فرض۔ حضرت عمر نے اس کا یہ کیا کہ ایک حصہ تو ایسا کر دیا کہ کوئی بھی شخص محروم نہ رہے، چلے 1 گھنٹے کے اندر وہ تو ہر شخص ہی سن لیا کرے، لیکن ان کا سننا یہ تھا کہ حسب الخزت بدل عزت، جو بھی قاری پڑھ رہا ہے وہ سمجھ رہے ہیں، ہمارے ہاں وہ سننا ہی سننا رہ گیا، باقی سمجھ تو ہے ہی نہیں، زیرو ہے۔ لیکن یہ ہے جو اصل میں خرابی واقع ہوئی، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ صرف استماع قرآن ان کے لیے تو بہت بڑی بات ہے، ایک ایک لفظ جو ہے ان کے قلب کے اندر اترتا چلا جا رہا ہے، ان کی اپنی زبان ہے، زبان یار من جو ہے وہ ہمارا والا معاملہ نہیں ہے کہ زبان یار من ترکی ومن ترکی نمی دانم۔ تو فرمایا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور اللہ کو قرض حسنا دو، وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور جو بھی تم آگے بھیجو گے اپنی جان کے لیے، اپنے فائدے کے لیے جو خیر بھیجو گے، تجدوہ عند اللہ، اسے موجود پاؤ گے اللہ کے پاس، کس حال میں؟ ہوا خیرن، وہ بہتر ہوگا اس سے جس حال میں کہ تم نے بھیجا تھا اللہ کے پاس، وہ 700 گنا ہوگا، وہ کس نوعیت کا ہوگا؟ خیرن، اس سے بہتر ہوگا جو تم نے دیا تھا، وہ اعظم اجرا، اور اجر کے اعتبار سے بہت بڑا، وہ مال تو دے گا ہی تمہیں 700 گنا کر کے لوٹا کر دے گا، لیکن اس کے علاوہ اور اجر دے گا اپنے فضل سے اپنے پاس۔ بستغفر اللہ، اور استغفار کرو اللہ سے، ان اللہ غفور رحیم، یقینا اللہ غفور اور رحم بخشنے والا ہے اور رحمت فرمانے والا ہے۔ وہ یہ کہ گویا کہ ایک خبر ہے جو غیب سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے کہ جنات کا تعلق جو ہے وہ ہمارے لیے وہ مرئی وجود کے حامل نہیں ہے، حضور نے بھی ان کو دیکھا نہیں تھا، بلکہ وحی کے ذریعے سے آپ کو بتایا گیا کہ جنات نے آپ سے قرآن مجید سنا ہے، اور پھر جا کر انہوں نے اپنا تاثر یا اپنا رد عمل اپنی قوم میں ان الفاظ میں بیان کیا۔ تو اے نبی بتا دیجئے انہیں کہ مجھے وحی کے ذریعے سے یہ اطلاع دی گئی ہے، اور یہ ساری اطلاع در حقیقت جو ہے میں نے وہ آیت مبارکہ پچھلی مرتبہ بھی آپ کو سنائی تھی کہ گویا کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے قریش، اے سرداران قریش، اگر تم اس قرآن کی ناقدری کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے اور راستے کھلیں گے، نہ صرف انسانوں میں بلکہ جنات میں بھی اس کی تبلیغ ہوگی اور اس کا پیغام پہنچے گا، جیسے کہ ایک مقام پر آیا ہے وَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، اگر یہ لوگ اس قرآن مجید کی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ناقدری کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اور قوموں کو اس کے لیے معین کیا ہوا ہے، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لیسوا بہا بکافرین، وہ اس کی ناقدری نہیں کریں گے، اس پر ایمان لائیں گے، اس کی پوری قدر کریں گے اور اس سے پورے طور پر مستفید ہوں۔ تو یہ معاملہ نہ صرف انسانوں میں بلکہ جنات تک میں، پس منظر میں تو وہی ہے رد و قدح اور جو کفر اور اسلام کی کشمکش تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو معاندین اور مخالفین تھے سرداران قریش میں سے، ان کے مابین جو کشاکش جاری تھی، اس پس منظر میں پہلی بات تو پہلے رکوع کے حوالے سے بتائی گئی کہ اگر تم لوگ ایمان نہیں لا رہے ہو تو اور ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے نہ صرف انسان بلکہ جن بھی جو ایمان لا رہے ہیں اور یہ پیغام پھیل رہا ہے۔ دوسرے رکوع میں وہی جو کشمکش ہے یا کشاکش ہے وہ اپنی پوری شدت کے ساتھ سامنے آتی ہے، اس لیے کہ اس میں پہلا رکوع ختم ہوا اس آیت پر وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، کہ جنات نے اپنی قوم کو یہ خبر بھی دی کہ ہم یہ عجیب منظر دیکھ کر آئے ہیں کہ اللہ کا بندہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے ہیں اور مسجد حرام میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے گھر میں کھڑے ہوتے ہیں اس کو پکارنے کے لیے، اس سے دعا کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، تو وہ جو قریش ہیں مکے کے رہنے والے لوگ وہ ان کے اوپر ہجوم کرتے ہیں، پل پڑتے ہیں، ٹوٹ پڑتے ہیں، گویا کہ وہ ٹکا بوٹی کر دیں گے۔ یہ نقشہ دیکھ کر آئے ہیں، تو یہی در حقیقت پس منظر میں ہے پورے دوسرے رکوع کہ نبی ان سے کہہ دیجئے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ کچھ یاد بھی ہوگا آپ کو
قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، اے نبی کہہ دیجئے ان سے میں تو اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں، میں ہرگز اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا۔ یہ سارا انداز جو ہے یہ گویا کہ بہت ہی فرملی اپنے موقف پر مضبوطی سے جم کر، ان کی مخالفت سے بے پرواہ ہو کر ان کو ان کے کان کھول دیجئے، انہیں سنا دیجئے کہ میں نے تو یہ راستہ اختیار کیا توحید کا، انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا۔ باقی یہ کہ تم اگر کہتے ہو کہ میں عذاب کیوں نہیں لے آتا، اور اگر تمہاری طرف سے مطالبہ ہوتا ہے تمسخر کے انداز میں کہ اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو، ہم نے تمہاری تکذیب کی ہے، ہم نے تمہاری توہین کی ہے، تو عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو فرما دیجئے مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، نہ میں تمہاری ہدایت پر قادر ہوں کہ تمہیں ہدایت دے دوں، اور نہ میں تمہارے لیے کسی نفع کسی نقصان کا مجھے اختیار حاصل ہے۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا، کہہ دیجئے اے نبی کہ میرا تو ایک فرض منصبی ہے، الا بلاغا من اللہ و رسالاتہ، یہ تبلیغ اور اللہ کے پیغامات کو تم تک پہنچا دینا یہ فرض منصبی ہے، یہ مجھے ہر صورت ادا کرنا ہے۔ تم رد کرتے رہو، استہزاء کرتے رہو، تمسخر کرتے رہو، مذاق اڑاتے رہو، جو چاہو کرو، تم میرے خلاف کوئی اقدام کرو، تم مجھے کوئی نقصان پہنچاؤ، جو چاہو کرو، لیکن مجھے تو بہرحال اپنا یہ فرض جو ہے ادا کرنا ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر اگر بالفرض یا بفرض محال اگر میں اس فرض کی ادائیگی میں کوتاہی کروں یا اس سے دستکش ہو جاؤں تو پھر مجھے اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور کہیں مجھے کسی جگہ پر سر چھپانے کے لیے اور پناہ لینے کے لیے جگہ نہیں۔ یہ پورا انداز بتا رہا ہے کہ بہت ہی یہاں چونکہ وہ کشاکش کی شدت کا منظر ہے، لہذا یہاں 4 مرتبہ قل قل یہ کہہ دیجئے، یہ بھی کہہ دیجئے، ان کے کان کھول دیجئے، اس بات کی وضاحت بھی کر دیجئے۔ یہ تو ان 2 رکوعوں کے مضامین کے درمیان جو ایک اسلوب کا فرق ہے، پس منظر اگرچہ ایک ہی ہے، وہی کشاکش، وہی تصادم، وہی رد و قدا، لیکن پہلے رکوع میں صرف ایک خبر دی جا رہی ہے کہ تم اگر ایمان نہیں لا رہے ہو، میری مخالفت پر کمر کسے ہوئے ہو، تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے اطلاع دی ہے وحی کے ذریعے سے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور وہ اس درجے قدردان ہوئے اس کلام کے کہ فوراً وہ اپنی قوم کے پاس گئے اور انہوں نے اعلان کیا کہ ہم نے تو ہدایت کے راستہ جو ہے اس کو اختیار کر لیا ہے، ہم شرک کے اندر مبتلا تھے، ہم طرح طرح کے مغالطوں میں مبتلا تھے، ہم ان سب سے تائب ہو کر اب توحید کے راستے کو ہم اختیار کر رہے ہیں۔ تقابل کرو ذرا، سائملٹینیس کنٹراسٹ کہ یہ حال ان کا ہے اور وہ حال تمہارا ہے، اور دوسرے میں وہ جو کشاکش ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا بہت شدید ہے۔ البتہ ایک اور نقطہ جو میں نے عرض کیا تھا وہ یہ کہ جیسے کہ اور بہت سے مقامات پر اس کی مثال ہے، ایک خاص کلام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی تضمین آ جاتی، چنانچہ پہلے رکوع میں ساری گفتگو جو ہے وہ جنات کی چل رہی ہے، 19 میں سے 17 آیات جو ہیں وہ جنات کی گفتگو کی گویا کہ اطلاع پر مشتمل ہے کہ یہ بات انہوں نے کہی، یہ بات انہوں نے کہی، اور یہ بھی کہا اور یہ بھی کہا اور یہ بھی کہا۔ البتہ 2 آیات درمیان میں آئی ہیں، وہ 2 آیتیں جو ہیں وہ تضمین ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ نمبر 1 یہ کہ وَلَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، جب جنات کا یہ قول نقل ہوا کہ جو لوگ ایمان لے آئیں گے، اسلام کے روش اختیار کریں گے، تو انہوں نے تو گویا کہ کامیابی کی راہ تلاش کر لی، کامیابی انہوں نے حاصل کر لی۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور یہ جو ناانصافی کرنے والے وہ تو جہنم کا ایندھن بن کر رہے۔ اب یہاں ان کے قول کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے مزید اضافہ کرتے ہوئے تضمین فرمائی وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، اگر یہ لوگ اس شاہراہ پر قائم رہتے۔ میں نے پہلی مرتبہ پچھلے درس میں اس میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہ میں نے جب اشارہ کیا تھا کہ یہ الگ طریقہ سے مراد الف لام عہد کا ہے یہاں پر، اور یہاں پر ظاہر بات ہے کہ وہ محفوظ جو ہے جس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ عہد الست ہے۔ وہاں میری زبان سے نکل گیا تھا کہ جو ارواح انسانی سے بھی لیا گیا تھا الست بربکم قالوا بلا، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ہی جنات کا لفظ بھی میری زبان سے نکل گیا تھا، لیکن ہمارے ایک ساتھی نے توجہ دلائی کہ وہ عہد الست تو ارواح سے لیا گیا ہے، اور وہ ارواح کا تعلق جو ہے وہ صرف انسانوں کے ساتھ۔ جنات سے کوئی عہد لیا گیا کبھی کسی مرحلے پر کوئی عالم غیب میں
ہمارے علم میں نہیں ہے، قرآن مجید میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ ویسے بھی اس آیت میں میرے خیال میں ذکر جو ہو رہا ہے اور بہت سی روایات وہ بھی بیان ہونے سے رہ گئی، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں شدید قحط پڑ چکا تھا۔ جیسے کہ قاعدہ ہے جو کئی مرتبہ میں نے بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ جب بھی کسی رسول کو مبعوث فرماتا تھا تو لوگوں کو جگانے کے لیے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجنے شروع کر دیا۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اس بڑے عذاب استیصال، وہ عذاب کے جو قوموں کو ہلاک کر دیتا تھا، ختم کر دیتا تھا، نسیہ منسیہ کر دیتا تھا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں، چھوٹے چھوٹے مسائل، چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا تھا تاکہ یہ جاگے، ہوش میں آئے۔ اس لیے کہ جب عیش ہو، آرام ہو، ہر شے کی کثرت ہو، آرام سے زندگی گزر رہی ہو، آسائشیں ہو، تو غفلت زیادہ طاری ہو جاتی۔ اگر کچھ تکلیف ہو، کچھ بھوک ہو، کہیں کوئی کسی حیثیت سے کوئی انسان کے لیے مضرت اور نقصان دہ معاملات ہو رہے تو آدمی جاگتا ہے، ہوش میں آتا ہے۔ تو یہ تو ہمیشہ سے سنت اللہ رہی ہے رسولوں کے بعد میں، جب بھی کسی رسول کو بھیجا تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے عذاب، چھوٹی چھوٹی تکالیف، تاکہ لوگ ہوش میں آئیں اور کان سنیں۔ میری سنو جو گوش حقیقت نیوش ہو، تو تاکہ لوگوں کے گوشت جو ہے وہ حقیقت نیوش بن جائے، سننے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ اور بہت سی روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں بھی ایک طویل قحط کی صورت پیدا ہو گئی تھی اور اس کی وجہ سے لوگ شدید پریشان تھے۔ اس وقت میں، اس پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَاءً غَدَقًا، اگر یہ اس طریق پر، اس شاہراہ توحید پر قائم رہتے تو ہم انہیں پلاتے پانی، خوب سیراب کرتے، ہم انہیں جل تھل کر دیتے۔ اگرچہ یہ بھی لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، یہ بھی فتنے کے لیے، آزمائش کے لیے ہوتا، جیسا کہ اس کی تفصیل میں بیان کر چکا ہوں۔ اس لیے کہ دنیا کی زندگی میں تو اونچ ہو یا نیچ ہو، چاہے کشادگی ہو چاہے تنگی ہو، چاہے راحت ہو اور چاہے تکلیف ہو، یہ تمام کیفیات جو ہے آزمائش کے لیے ہیں۔ اس لیے کہ دنیا کی زندگی کے فلسفہ یہ ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا لنفتنہم فیہ ومن یعرض عن ذکر ربہ یسلکہ عذابا صعدا، اور جو کوئی بھی اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا، اور ذکر سے مراد یہاں پر یہی قرآن مجید، جو اس کو قبول کرنے سے انکار کرے گا، اس کی تصدیق نہیں کرے گا، تو اس کے لیے تو ہم چلائیں، وہ چلائے گا پروردگار اس کو اس عذاب پر کہ جو چڑھائی والا عذاب ہے، چڑھتا عذاب ہے، جس میں دن دونی رات چوگنی ترقی ہوتی چلی جائے۔ یہ دو آیات تو تضمین پر مشتمل ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بات آئی ہے تبصرتاً۔ باقی پہلے رکوع کی 19 آیات میں سے 17 آیات یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے جنات کے کلام کو نقل فرمایا ہے کہ اے نبی یہ باتیں بتا دیجئے ان قریش کو کہ مجھے وحی کے ذریعے سے یہ اطلاع دی گئی۔ اسی طرح دوسرے رکوع کے آخر میں بھی وہ ساری رد و قضا جو ہے کہ اے نبی ان سے یہ کہہ دیجئے، یہ کہہ دیجئے، یہ فرما دیجئے، آخر میں جو 2 آیتیں آئی ہیں وہ بھی تضمین پر مشتمل ہیں۔ آخری بات جو حضور سے کہلوائی گئی تھی وہ یہ تھی، قل ان ادری قریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، میں نہیں جانتا کہ جس عذاب کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے، دھمکی دی جا رہی ہے، آیا وہ قریب ہے یا ابھی میرا پروردگار اس میں کچھ مہلت دے گا، کچھ لمبی جو ہے اس کے اندر ابھی مدت جو ہے اسے دراز کرے گا۔ اس لیے کہ کل غیب کا جاننے والا صرف وہی ہے، اور وہ اپنے غیب پر مطلع نہیں فرماتا مگر اپنے نبیوں میں سے جس سے چاہے۔ اب یہاں پر گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات کہلوائی جا رہی تھی وہ تو یہاں پر ختم ہوئی۔ آخری 2 آیات یہاں پھر تضمین پر مشتمل ہے، الا من ارتضى بالرسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، سوائے اپنے رسولوں میں سے جس کو اللہ پسند فرما لیتا ہے تو اس کے آگے اور پیچھے وہ پہرا لگا دیتا ہے، پہرے دار بھیجتا ہے، ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم، تاکہ وہ جان لے، دیکھ لے، یہ بات مبرہن ہو جائے، قطعی طور پر ثابت ہو جائے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات کو پہنچا دیا جیسے کہ پہنچانے کا حق۔ اس لیے کہ اسی کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی وہ رد کر رہے ہیں اتمام حجت کے باوجود تو پھر ان کو ہلاک کیا جائے گا، ان پہ وہ آخری عذاب جو وہ بھیجا جائے گا۔ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور اللہ تعالیٰ نے احاطہ کیا ہوا ہے، گھیراؤ کیا ہوا ہے ان تمام چیزوں کا جو ان کے پاس ہیں، ان کے سامنے ہیں، اور اس نے
نے گنتی کر رکھی ہے ہر شے کی، پوری گنتی کر کے، جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں اس کے پاس مکمل انوینٹری۔ اس کا تعلق در حقیقت اس آیت کے ساتھ ہے جو اس دوسرے رکوع کے درمیان میں آئی ہے کہ حتی اذا راؤ ما یوعدون، جب وہ دیکھیں گے وہ شے جس کا کہ ان کو دھمکی دی جا رہی ہے، جس کا وعدہ دیا جا رہا ہے، یعنی عذاب، فَسَيَعْلَمُونَ، اس وقت وہ جان لیں گے، من اضعف ناصرا واقل عددا، کون ہے کہ جو اپنے مددگاروں کے اعتبار سے کمزور تر ہے اور کون ہے کہ جس کی نفری کم ہے، جو تعداد میں کم۔ اس میں در حقیقت وہ جو دھمکی دیا کرتے تھے قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ محمد تمہارے پاس نہ مال ہے، نہ ساز و سامان ہے، نہ کوئی نفری ہے، نہ جتھا ہے، نہ تمہاری کوئی چوپال ہے، نہ کوئی بڑی بیٹھک ہے، نہ لوگ تمہارے پاس ہم نشینی کا شرف حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، تمہارے ارد گرد جمع بھی ہیں، تو وہ ہمارے طبقے کے گرے پڑے طبقات کے لوگ ہیں، ہمارے معاشرے کے غلام ہیں، یہ ہے فلاں ہے، یہ خباب الارت ہے، یہ لوہار ہے، یہ فلاں ہے، تو تم ہمارا مقابلہ کیسے کرو؟ کیسے تمہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ تم کھڑے ہوئے ہو ڈٹے ہوئے اپنے مقام پر؟ تو یہ جو ان کی طرف سے بار بار بات آتی تھی، اور میں نے اس کے لیے آج یہاں نوٹ کیا ہے کہ یہ بات تفصیلاً آئی ہے سورہ مریم۔ سورہ مریم کی آیات 73 تا 75 میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب انہیں ہماری آیات بینات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان سے جو ایمان لائے، ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا، دونوں گروہوں میں سے کون ہے جس کا مقام اور مرتبہ بھی بہتر ہے اور جن کی جو مجلس ہے وہ بھی بہت ہی اعلیٰ ہے۔ ہمارے پاس ایک تم ہو کہ تمہارے پاس جو لوگ آتے بھی ہیں وہ پھٹے حال، غریب، غلام، ایک ہم ہیں، ہماری مجلس دیکھو سرداروں پر مشتمل ہے، ہماری چوپال ہے۔ ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا، یہ دو گروہ جو ہے اس وقت جو بالمقابل ہیں، جن کے درمیان یہ کشمکش یا کشاکش ہو رہی ہے، ان میں سے کون ہے اپنے مقام کے اعتبار سے بہتر اور برتر، اور کون ہے جس کی مجلس جو ہے بڑی شاندار ہے، بڑی سجی سجائی ہوئی مجلس ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تبصرہ فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، کتنی ہی نسلیں اور قومیں گزری ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ ہم احسن اساسا وریا، وہ تو ان سے کہیں بڑھ کر تھے اپنے سامان میں، اور وہ جو نمود و نمائش ریا، دکھانے والی چیزیں جو ہے، ان کا دبدبا، ان کی شان و شوکت، ان کا ساز و سامان، ان کا مال و اسباب، جس کو آپ اساس البیت کہتے ہیں، ان کے گھروں کے اندر جو چیزیں تھیں وہ ان سے بھی کہیں بڑھ کر، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، بڑی بڑی قومیں ہیں، آل فرعون ہیں، ان کے محلات جو ہیں ان کا تصور کرو۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئًا قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے جو کوئی گمراہی کے اندر مبتلا ہے تو اللہ تعالیٰ کا تو قاعدہ یہ ہے کہ وہ اس کی رسی اور دراز کرتا ہے۔ اگر اسی سامان کی کثرت کی وجہ سے ایک شخص ہلاک ہو رہا ہے تو جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ گڑ دے کر اگر کسی کو مارا جا سکے تو زہر دینے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر انہی چیزوں کے ذریعے سے وہ اپنے لیے ہلاکت اور بربادی کا سامان فراہم کر رہے ہیں تو اللہ کی سنت یہ کہ اور دیتا ہے، گویا کہ رسی دراز کرتا ہے کہ انہی کی وجہ سے اگر تم پر غفلت کے پردے دبیز سے دبیزتر ہو جائیں تو لو ہم تمہیں اور دیتے ہیں۔ حتی اذا راؤ ما یوعدون، یہ بیانے ہوئے الفاظ ہیں جو یہ سورہ جن کی آیت میں آئے۔ حتی اذا راؤ ما یوعدون، جب وہ دیکھیں گے جس چیز کا کہ ان سے وعدہ کیا جا رہا، اور وہ چیز کیا ہے؟ اما العذاب و اما الساعہ، یا تو دنیا میں جو عذاب آتا ہے ہلاکت کا، یا قیامت۔ دو چیزیں ہیں، دو چیزوں کی خبریں جو ہے اللہ کے رسولوں نے ہمیشہ دی، ایک قیامت آئے گی، اخروی عذاب آئے گا۔ ایک یہ کہ دنیا میں ہلاک کر دیے جاؤ گے اگر میری دعوت کو تم نے قبول نہ کیا۔ تو اما العذاب و اما الساعہ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کون ہے اپنے مرتبہ و مقام کے اعتبار سے بدتر، اور کون ہے کہ جس کے پاس لشکر جو ہے وہ بڑا ہی کمزور ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا ہمارا لاؤ لشکر ہے، ہمارے پاس بیٹھنے والے، ہمارے حامی، ہمارے ہم نشین، یہ تو بڑے باعزت لوگ ہیں، سردار ہیں اپنے اپنے قوموں کے، لیکن اس روز معلوم ہو جائے گا کہ کسی میں کوئی طاقت نہیں۔ تو سورہ جن کی آخری آیت میں وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اسی ساز و سامان کی طرف اشارہ کیا جا رہا کہ ان کے پاس جو کچھ ہے، یہ جو بھی چاہیں زور لگا لیں، اپنا مال صرف کر لیں،
لیں، اپنے اسباب کو صرف کر لیں، لیکن یہ کہ اللہ کی دعوت کو یہ روک نہیں سکیں گے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے راستے میں کسی شے کو رکاوٹ بنا کر حائل نہیں کر سکیں گے۔ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، جو کچھ ان کے پاس ہے اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے، کوئی چیز اس کی پکڑ سے نکلنے والی نہیں ہے، کوئی اس کی گرفت سے اور اس کے حکم سے باہر ہو جانے والی شے نہیں ہے۔ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور اپنی جن اشیاء پر اور ساز و سامان پر اور وسائل و ذرائع پر انہیں بڑا اس وقت غرور ہے اور گھمنڈ ہے اور غرہ ہے، ان سب کی گنتی ہم نے کی ہوئی ہے، ایک ایک شے ہمارے ہاں درج ہے کتاب میں، کوئی چیز بھی ہمارے علم سے باہر نہیں ہے۔ وہ علم کے جو اللہ تعالیٰ کا وہ قدیم علم ہے اس میں ہر چیز محفوظ۔ یہ اس آیہ مبارکہ کا میں سمجھتا ہوں کہ حق ہے کہ جو پچھلی مرتبہ ادا نہیں ہوا تھا۔ اب آئیے سورہ مزمل کی طرف۔ سورہ مزمل کے جو 20 آیات پر مشتمل ہے، اور یہاں صورت یہ ہے کہ پہلا رکوع 19 آیات پر مشتمل ہے اور دوسرا رکوع یہ واحد مثال ہے پورے قرآن مجید میں کہ ایک پورا رکوع جو ہے صرف ایک آیت پر مشتمل۔ ایک مثال آپ کو مل جائے گی سورہ بقرہ میں کہ ایک رکوع جو ہے وہ 2 آیتوں پر مشتمل، لیکن یہ کہ ایک ہی آیت پر ایک رکوع کا مشتمل ہونا میرے علم کی حد تک اس وقت کوئی اور مثال میرے سامنے نہیں ہے۔ وہ صرف اس سورہ مبارکہ میں ہے، 19 آیات پر مشتمل ہے پہلا رکوع، اور ایک آیت طویل ترین آیت ہے، قرآن مجید کی طویل ترین آیات میں سے ایک ہے، وہ ہے کہ جس پر دوسرا رکوع مشتمل ہے۔ یہ سورہ مزمل اور سورہ مدثر جس پر ہم اللہ کے فضل و کرم سے آج پہنچ گئے ہیں، ہمارا درس جو ہے یہاں تک آ پہنچا ہے۔ یہ قرآن مجید میں سورتوں کے جو جوڑے ہونے کا تصور بار بار آپ کے سامنے آیا ہے، اس کی ایک نہایت حسین اور نہایت ہی نمایاں مثال، اس لیے کہ دونوں صورتوں میں آغاز ہو رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب، اور خطاب بھی ایک ہی لفظ، در حقیقت دونوں کے معنی ایک ہے، مدثر مزمل، کپڑے میں لپٹنے والا، لحاف میں لپٹنے والا، اور حضور کو خطاب کیا گیا دونوں میں اسی لفظ کے ذریعے سے، اور دونوں میں آپ دیکھیں گے کہ ابتدا میں براہ راست خطاب جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو جوڑوں کی میں بعض مواقع پر تفصیلاً بھی گفتگو کرتا رہا ہوں، تو آج بھی چند باتیں نوٹ کر لیں کہ قرآن مجید کی اکثر صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں، نمبر 1، اور بعض اوقات تو یہ جو جوڑے ہونے کی نسبت ہے یہ بہت نمایاں ہے، اور بعض جگہ پر غور و فکر کر کے ان جوڑوں کی تعیین کرنی پڑے۔ نمایاں ترین جوڑوں میں سب سے پہلا جوڑا سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، ان دونوں کو حضور نے نام بھی ایک دیا ہے، الزہراوین، دو نہایت تابناک سورت۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص سورہ بقرہ، سورہ آل عمران سے محبت کرنے والا ہے، ان کو کثرت سے پڑھنے والا ہے، یہ دو الزہراوین جو ہے یہ قیامت کے دن 2 بدلیوں کی شکل میں ظاہر ہوں گی اور میدان حشر میں ان لوگوں پر سایہ کریں گی جو ان سے محبت کرتے تھے اور ان کو کثرت سے تلاوت۔ اور قرآن مجید کا جو آخری جوڑا ہے المعوذتین، دونوں نہایت نمایاں ہے ان کے مابین یہ تعلق، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ اب یہ تعوذ کا مضمون ایک ہے جس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، وہ تو جو ان کے درمیان تقسیم کی جو مناسبت ہے وہ انشاءاللہ تعالی جب ہم وہاں پہنچ جائیں گے تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ پھر ایک جوڑا جو ہے قرآن مجید کے بالکل وسط، وہاں صورت اس طرح کی نہیں ہے جیسے کہ الزہراوین میں ہے، یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں، یا یہ کہ المعوذتین میں ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس میں، لیکن یہ کہ بڑی گہری مناسبت ہے، اس پر ذرا غور کرنا پڑتا ہے، یعنی سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف، کیونکہ اس کل جمعے میں بھی میں نے اس پر گفتگو کی تھی، دونوں کا جو مطلع ہے پہلی آیت اس میں بڑی گہری مناسبت، دونوں میں حضور کا ذکر ہے، دونوں میں حضور کی نسبت عبدیت کو نمایاں کیا گیا ہے، ایک میں وہ نسبت عروجی ہے، ایک میں نسبت نزولی ہے، ایک میں یہ ہے کہ حضور سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، اور ایک میں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، ایک میں حضور کو اوپر لے جایا گیا ہے اور ایک میں حضور پر اوپر سے کلام الہی کے نزول کا تذکرہ ہے۔ پھر ایک کا آغاز ہوا ہے تسبیح سے، التسبیح نصف المیزان والحمدللہ تملؤہ، تسبیح اور تحمید، سبحان اللہ اور الحمدللہ، یہ دونوں کلمات جو کمپلیمنٹری ہے کہ
جس سے معرفت خداوندی کا تصور مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک میں سلبی پہلو ہے، نیگیٹو پہلو ہے، اللہ پاک ہے، اعلیٰ ہے، منزہ ہے، عرفہ ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر ذوف سے، ہر احتیاج سے، اور دوسرے میں مثبت اثباتی پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک میں تمام محاسن، تمام کمالات موجود ہیں بتمام الکمال۔ تو بات ایک ہی ہے، کہنے کے انداز دو۔ اسی طریقے سے دونوں سورتوں کا اختتام ہوا ہے دو آیتوں پر۔ سورہ بنی اسرائیل بھی قل دو مرتبہ آیا، قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا، آخری آیت۔ اس سے پہلے ہے قل ادعوا اللہ عبد الرحمن۔ اسی طریقے سے سورہ کہف بھی دو آیتوں پر ختم ہوئی ہے جن دونوں کا آغاز لفظ قل سے ہوتا ہے۔ بہرحال میں اس وقت صرف اشارے کر رہا ہوں، میں نے ایک مثال دی ہے جوڑے کی جو بالکل آغاز میں ہے الزہراوین، ایک مثال دی ہے جو بالکل اختتام پر ہے المعوذتین، ایک وہ کہ جو بالکل وسط میں ہے۔ اس کے علاوہ جو نمایاں جوڑے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے، ان میں سے مثلاً 28ویں پارے میں جو آخری دو صورتیں یا ایھا النبی یا ایھا النبی، دونوں میں خطاب حضور سے، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن الآیہ، اور یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ دونوں میں عائلی زندگی سے متعلق بحث ہو رہی ہے، دونوں میں یا ایھا النبی سے گفتگو شروع ہوئی ہے۔ ایک میں وہ کیفیت عائلی زندگی کی کہ جس میں عدم موافقت ہو جائے شوہر اور بیوی میں اور نوبت طلاق تک پہنچ جائے، ایک میں وہ آپس کی محبت کی وہ شدت اور آپس کی جو باہمی اعتماد ہے اس کی اس قدر شدت کہ حدود خداوندی کے اندر اس سے خلل واقع ہونے لگ جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شے کہ جو اصلاً حلال تھی اسے اپنی بیوی کی یا بیویوں کی رضا جوئی کے لیے اس کے لیے قسم کھا لی کہ یہ میں اب استعمال نہیں کروں گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگرچہ محبت جو ہے زوجین کے مابین مطلوب ہے، ہونی چاہیے، لیکن ایک حد تک اس حد سے آگے نہ بڑھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عائلی زندگی کے یہ دو پہلو ہیں۔ اس سے ذرا ادھر جائیے، سورہ جمعہ اور سورہ صف نہایت نمایاں، سورہ جمعہ اور سورہ صف دونوں میں ایک تو نسبت یہ ہوئی، ایک ماضی سے شروع ہوئی سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ایک مضارع سے شروع ہوئی یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ دونوں میں مرکزی آیات جو ہے وہ حضور کی سیرت سے متعلق ہے، بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو پہلو۔ حضور کو کیوں بھیجا گیا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ ہے مقصد بعثت محمدی اور یہ مرکزی مضمون ہے سورہ صف کا۔ اور آپ نے اس کو کیسے پورا کیا؟ طریقہ کیا ہے حضور کا؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ طریق نبوی ہے، وہ مقصد بعثت نبوی ہے، اور ان دونوں کے ذریعے سے در حقیقت بعثت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا فلسفہ جو ہے وہ مکمل ہو۔ اسی طرح کا معاملہ یہ ہمارے سامنے اس وقت سورہ مزمل اور سورہ مدثر، دونوں میں ایک ہی تقریباً ہم معنی الفاظ سے حضور کو خطاب کیا گیا ہے، اور دونوں میں ابتدائی آیات جو ہیں ان میں خصوصی تخاطب ہے۔ معلوم ہوتا ہے بالکل ایک نجی سطح پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ذاتی ہدایات دی جا رہی۔ دوسری بات جو میں آج عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو میں نے اس سے پہلے اجمالاً جب ہم سورہ نون پڑھ رہے تھے، یا جس کا دوسرا نام سورہ قلم ہے، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، تو میں نے کچھ چیزیں اجمالاً بیان کی تھی، ذرا ان کے بارے میں آج تفصیل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ ترتیب نزولی کا جو موضوع ہے یہ تو ہر شخص جانتا ہے، قرآن مجید کی یہ موجودہ ترتیب جو ہے ترتیب مصحف جسے ہم کہتے ہیں، یہ ترتیب نزولی کے مطابق، یہ تو ہر شخص کے علم میں ہے، بالکل ازہر من الشمس ہے، سامنے کی بات ہے کہ بالکل شروع میں مدنی صورتیں ہیں، بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، جن کے بارے میں کوئی شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ مدنی ہے، اور اکثر آخری جو صورتیں ہیں وہ سب کی سب جو ہے وہ مکیات ہیں۔ تو